بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نیٹ وائز کے معزز ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ انوار اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ رمضان المبارک رحمتیں اور برکتیں لانے والا مہینہ ہے، جسے جنت کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینہ کی شان اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزہ رکھنے والے کو بغیر حساب کی اجر عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور جس کسی نے اس مہینے میں کوئی بھلائی کی تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے کوئی فریضہ ادا کیا ہو۔ اگر کسی نے نفل ادا کیے تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے فرائض ادا کیے ہوں، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو حج پر جانے کے لیے مشتاق تھی کہ تو ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر میرا بیٹا اور حامد سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے ہیں، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے گھر کے لیے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو پھر عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کی عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خاتون کو یہ فرمانا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بھی حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ نفل عبادت ہے، حج فرض ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام دنوں سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور ڈھیروں ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ رمضان المبارک میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دینے کا 70 گنا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ایک بھلائی کریں گے تو بارگاہ رب العزت سے 70 گنا اجر نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نوازشات اور اس کی رحمتوں کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے، اس لیے جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں وہ اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو دوزخ سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اور توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ کی جائے، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ جب رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو پھر انسان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے، اور خصوصاً شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے اور عبادات کو بڑھا دیتے تھے، جس سے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کا پتہ ملتا ہے۔ اور اس مہینے کی حرمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس ماہ میں ہر برائی سے بچا جائے۔ اگر کوئی گناہوں کو نہیں چھوڑتا لیکن روزے رکھتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک محبت اور اخوت کا مہینہ ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، غریبوں اور ضعیفوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، گھروں اور مساجد کو اللہ کے ذکر سے روشن کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے،
تو ہمیں توبہ اور استغفار کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ کوئی برائی آنکھوں کے راستے دل میں بسیرا نہ کر سکے۔ اپنے کانوں کو اس طرح بچانا ہے کہ ہر اس محفل اور لٹریچر سے دور رہنا ہے جو سماعت کے ذریعے ہمارے دل و دماغ کو پراگندہ کر سکے۔ اپنے پاؤں کو برائی کی طرف جانے سے روکے رکھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں اور زبان کی اس ماہ مقدس میں حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ ان سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنے اور اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلانے سے بچانا ہے تاکہ بدن میں لقمہ حرام کی وجہ سے کثافت پیدا نہ ہو۔ جب ہم روزہ رکھ کر ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں روزہ رکھنے کا اصل مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اور ایسے ہی روزہ داروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب رب العزت نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اور آج سائنس بھی اس بات کو برملا طور پر تسلیم کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے والے شخص کا مدافعتی نظام انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے، اور روزہ انسان کو کئی طرح کی جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ دار جب دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے تو اس کا نظام انہضام جو سال بھر حرکت پذیر رہتا ہے اسے دن بھر بلکہ پورا مہینہ روزہ کے دوران آرام ملتا ہے، جس سے اس کی کارکردگی بہتر اور مزید مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے سے انسان کے جسم میں سے ان کثیف مادوں کا خراج ہوتا ہے جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ الغرض روزہ انسان کی جسمانی تندرستی اور روحانی آبیاری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کریم میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی روحانی اور جسمانی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ کو ہماری رمضان المبارک سے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل اسلامک نیٹ وائز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کر لیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔